یونین ویڈیوز کے دیکھنے والوں اور سننے والوں کو ماہا آصف کا سلام۔ کسی زمانے میں ایک بادشاہ نے ایک قیدی کو کسی وجہ سے پھانسی کا حکم دیا، اور جب قید خانے میں سے قیدی کو لایا گیا اور اسے مرنے سے پہلے آخری خواہش پوچھی گئی، قیدی نے کہا، میں کیونکہ ایک اچھے گھرانے سے ہوں لہٰذا مجھے اعلیٰ نسلی گوروں سے پھانسی میں لگایا جائے۔ اس زمانے میں پھانسی کے تخت پر چڑھا کر گوروں سے باندھ کر گوروں کو دہرایا جاتا تھا، اس طرح پھانسی کی سزا ہوتی تھی۔ خیر گوروں کو لایا گیا تو قیدی بول اٹھا، ان میں سے ایک تو نسلی ہے اور ایک نسلی نہیں ہے، لہٰذا میری آخری خواہش مکمل نہیں ہوئی۔ بادشاہ نے گوروں کی مالک کو بلوایا اور پوچھا کہ کیا یہ بات سچ ہے؟ گوروں کے مالک نے جواب دیا، بالکل اصلی نسل کا ہے، لیکن دوسرے میں گدھے کا ملاپ شامل ہے۔ بادشاہ نے حیران ہو کر قیدی سے پوچھا، تمہیں کیسے یہ بات پتہ چلی کہ ایک گورا نسلی ہے اور ایک نسلی نہیں ہے؟ قیدی نے کہا، جو نسلی ہے وہ بڑے آرام سے کھڑا ہے، جبکہ جو ملاپ گدھے کا ہے وہ گدھے کی طرح کبھی ادھر کبھی ادھر ٹانگ مارتا، کبھی منہ پھیرتا، کبھی اچھل کر بیٹھ جاتا، جس سے مجھے علم ہوا۔ بادشاہ نے قیدی کی دانائی اور سوچ سے بڑا متاثر ہوا اور قیدی کی پھانسی منسوخ کر کے اپنے وزیر سے کہا، اس کی ایک روٹی میں اضافہ کر دیا جائے۔ کچھ دن بعد بادشاہ کے دربار میں ایک سنیار 2 ہیرے لے کر حاضر ہوا اور بادشاہ کو کہا کہ اگر آپ کی رعایا میں سے کوئی یہ بتا دے کہ ان میں سے کون سا ہیرا اصلی اور کون سا نکلی ہے اور اس اصلی اور نکلی میں فرق بتا دے تو میں آپ کو دونوں ہیرے انعام میں دوں گا۔ بہت سے لوگوں سے پوچھا گیا مگر کوئی مکمل جانچ نہ کر سکا۔ بادشاہ کے دماغ میں قیدی کا خیال آیا۔ بادشاہ نے اس کو دربار میں حاضر ہونے کا حکم دیا۔ سپاہی قید خانے میں سے قیدی کو لے کر حاضر ہوئے اور قیدی کو ہیرے جانچ پڑتال کے لیے دیے گئے۔ قیدی نے کچھ ہی لمحوں میں بتا دیا کہ اصلی اور دوسرا نکلی ہے۔ بادشاہ نے پوچھا، تمہیں کیسے پتہ چلا؟ قیدی نے کہا، اصلی ہیرا رگڑنے سے کبھی گرم نہیں ہوتا، جبکہ نکلی ہیرا رگڑنے سے گرم ہو جاتا ہے۔ سنیار نے وہ دونوں ہیرے بادشاہ کو انعام میں دے دیے اور چلتا بنا۔ بادشاہ قیدی کی دانائی اور سوچ پر بہت زیادہ خوش تھا اور سپاہیوں سے کہا، اس کی ایک اور روٹی بڑھا دو۔ دوپہر کو جب سپاہی قیدی کو ایک اور روٹی اضافے کے ساتھ دینے آئے تو قیدی نے کہا کہ بادشاہ بھی کسی لانگڑی کا بیٹا ہے۔ سپاہی نے قیدی کی یہ بات جا کر بادشاہ کو بتائی۔ بادشاہ کو بہت غصہ آیا اور سپاہیوں سے کہا کہ قید خانے میں سے اس قیدی کو لا کر کھڑا کیا جائے اور قیدی سے اس بات کی وضاحت مانگی۔ قیدی نے کہا بادشاہ کو کہ اپنے خاندان کے بارے میں کسی سے بھی پتہ کروا لو۔ بادشاہ کی سلطنت میں سب سے دیر عمر شخص کو ڈھونڈ کر لایا گیا اور اس سے بادشاہ کے آباء و اجداد کے بارے میں پوچھا گیا۔ دیر عمر شخص نے بتایا کہ یہاں اس بادشاہ سے پہلے اس کا باپ بادشاہ تھا، لیکن وہ بادشاہ بننے سے پہلے لانگڑی تھا، کیونکہ اس بادشاہ سے پہلے ایک بادشاہ تھا اور اس کا اپنا کوئی بیٹا نہ تھا۔ اس بادشاہ نے اعلان کیا تھا کہ کوئی ایسا شخص جو میری رعایا کو بھوکا نہ مارے تو اس کا باپ لانگڑی تھا، اور اس دربار کی حامی بڑھ لی اور اس رعایا کو بھوک سے مرنے نہیں دیا گیا۔ اس طرح یہ سلطنت بادشاہ کو ملی اور اس کے باپ کو دی گئی۔ بادشاہ نے قیدی سے پوچھا، تمہیں کیسے پتہ چلا کہ میں لانگڑی کا بیٹا ہوں؟ قیدی نے کہا کہ میں جتنی حکمت اور دانائی کی باتیں تمہیں بتاتا ہوں، تم بجائے مجھے آزادی دینے یا ہیرے جواہرات دینے کی بجائے میری روٹی میں اضافہ کر دیتے ہو۔ اگر تمہاری جگہ کوئی اور خاندانی شخص ہوتا وہ مجھے ضرور کوئی ہیرے جواہرات دیتا اور قید خانے سے رہائی کرتا، لیکن تیری حرکتیں تیری نسل کا پتہ بتاتی ہیں۔ انسان اپنی شہرت، اپنے پیسے، اپنی شکل سے نہیں بلکہ اپنی حرکتوں اور اپنی نسل سے ہی جانا پہچانا جاتا ہے۔ ہماری ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت شکریہ۔